اللہ سے مقابلہ کرنے والا انسان وہ ہے جو کوئی بھی گناہ کبیرہ یا صغیرہ کر دے اور بعد میں ہنس ہنس کے لوگوں میں یا دوستوں میں خوش ہو کے اپنی تعریف سمجھ کر اس گناہ کا ذکر کرے۔ زنا کیا، شراب پی ہے، چوری کی ہے، یا ڈاکہ ڈالا ہے، یا ناچ گانا کیا، یا اور کوئی گناہ کیا ہے، اپنی تعریف سمجھ کر کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لوگوں میں بتائے کہ جب اور جتنی بار بتائے گا اپنی تعریف سمجھ کر اس کا اتنا ہی گناہ ہوگا جو گناہ کرتے ہوئے اس کا لکھا گیا۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس بندے کے گناہ کو دگنا کر دو، اس نے میرے ساتھ مقابلہ کیا ہے، یہ اپنے گناہ پر پشیمان تو نہیں ہوا بلکہ یہ اپنی تعریف سمجھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تو خود کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے۔ اللہ نے نمرود کے ساتھ کیا کیا کہ جب وہ اللہ سے مقابلہ کرنے نکلا اور خداوندی کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اپنے اللہ سے کہہ دو اپنا لشکر تیار کرے، میں اپنا لشکر تیار کرتا ہوں۔ اور جب اللہ کا لشکر آیا، اللہ نے ان بچڑوں کو حکم دیا کہ جاؤ نمرود کی خواہش پوری کرو، وہ میرے سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم بھی اللہ جل شانہ سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو نمرود کے ساتھ ہوا۔ پشیمان ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت کریم ہے، راضی ہو جائے گا۔